بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میڈیکل انفو ہب میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے یاد دلانا چاہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ مصنوعی بارش اور کلاؤڈ سیڈنگ کا تصور صدیوں پر محیط ہے، جو سائنسی تحقیق، تجربات اور جدید ٹیکنالوجی کا امتزاج ہے۔ 1800 کی دہائی کی آخر میں سائنسدانوں اور انجینئرز نے موسم پر اثر انداز ہونے کے بارے میں قیاس آرائیاں کیں۔ امریکی موسمیاتی ماہر جیمز ایسپی نے یہ نظریہ پیش کیا کہ بڑے پیمانے پر آگ لگانے سے گرمی پیدا ہو سکتی ہے، جو بارش کا سبب بنتی ہے۔ 1860 کی دہائی میں امریکی حکومت نے خانہ جنگی کے دوران دھماکوں کے ذریعے بارش پیدا کرنے کے تجربات کیے۔ اس مفروضے پر مبنی تھا کہ گولہ باری کے دھماکے بارش کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ ابتدائی تجربات زیادہ تر غیر نتیجہ خیز ثابت ہوئے۔ 1946 میں ونسنٹ جے شیفر نے دریافت کیا کہ سرد بادلوں میں خشک برف ڈالنے سے پانی کے قطرے جم کر برف کے کرسٹلز بن جاتے ہیں، جو بارش کی شکل میں زمین پر گرتے ہیں۔ اسی سال ان کے ساتھی برنارڈ وانیگٹ نے دریافت کیا کہ سلور آیوڈائڈ کلاؤڈ سیڈنگ کے لیے زیادہ مؤثر ہے۔ امریکی فوج نے 1967 سے 1972 کے دوران ویتنام سے جنگ کے وقت موسم کو تبدیل کرنے کا استعمال کیا تاکہ مونسون کا موسم طویل ہو سکے اور دشمن کی سپلائی لائنز متاثر ہوں۔ اب بات کرتے ہیں ایک بہت اہم واقعے کی، جب 2008 میں چائنا کے شہر بیجنگ میں اولمپکس کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں۔ کئی سال کی تگ و دو کے بعد آخرکار چائنا کو اولمپکس کی میزبانی کا موقع ملا تھا، اور اس کے لیے چائنا نے $40 بلین خرچ کیے۔ اس مقصد کے لیے نئے اسٹیڈیمز اور ایئرپورٹس کی تعمیر کی گئی۔ شہر میں سینکڑوں بسز کا بھی انتظام کیا گیا۔ جنریٹرز، لائٹس، سیکیورٹی اور ٹرانسپورٹ، ہر چیز ریڈی تھی، اور سیریمنی شروع ہونے میں صرف 2 دن رہ گئے تھے جب چائنا کی حکومت کو ایک بری خبر ملی جس نے ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ چائنا کے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے بیجنگ میں طوفانی بارش کی پیشن گوئی کی، وہ بھی ٹھیک اولمپک سیریمنی کے دن کی۔ ایڈمنسٹریٹرز پر یہ خبر بجلی بن کر گری، کیونکہ جس اسٹیڈیم میں یہ سیریمنی ہونی تھی وہ اوپن ایئر تھا۔ ایونٹ میں صرف 1 دن باقی رہ گیا تھا جب چائنا کی حکومت نے کلاؤڈ سیڈنگ کا فیصلہ کیا اور گھنے سیاہ بادلوں کو بیجنگ سے باہر ہی برسنے پر مجبور کر دیا۔ کلاؤڈ سیڈنگ پر بات کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ بارش ہوتی کیسے ہے۔ اس میں سب سے اہم کردار سورج کا ہے۔ جب سورج سمندر کے اوپر ہوتا ہے تو درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے سمندر کا پانی بخارات کی شکل میں ہوا میں شامل ہو جاتا ہے، اور یہ بخارات بادل بناتے ہیں۔ ان بادلوں میں پانی کے قطرے الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن جب یہ قطرے مٹی یا دھوئیں سے ملتے ہیں تو ہیوی پارٹیکلز بن جاتے ہیں اور اپنے وزن کی وجہ سے زمین پر بارش کی صورت میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کلاؤڈ سیڈنگ کے بارے میں۔ تو یہ ایک موسمی تبدیلی کی وہ تکنیک ہے جس کا مقصد بارش کو بڑھانا ہے۔ اس عمل کے ذریعے بادلوں میں مخصوص کیمیکلز کو شامل کیا جاتا ہے جنہیں سیڈنگ ایجنٹس کہا جاتا ہے۔ ان کیمیکلز سے برف کے کرسٹلز بننے کا عمل تیز ہو جاتا ہے، جو پھر بارش کی صورت میں زمین پر گرتے ہیں۔ پہلے ایسے بادلوں کی شناخت کی جاتی ہے جن میں نمی موجود ہو لیکن وہ بارش نہ کر رہے ہوں۔ ہوائی جہاز، ڈرونز یا زمین پر موجود جنریٹرز کی مدد سے بادلوں میں خاص کیمیکلز کو چھوڑا جاتا ہے۔ عام طور پر سلور آیوڈائڈ، نمک یا خشک برف کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کیمیکلز بادلوں میں پانی کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، جس سے قطرے یا برف کے کرسٹلز بن جاتے ہیں۔ جب یہ کرسٹلز بھاری ہوتے ہیں تو برف کی شکل میں زمین پر گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کلاؤڈ سیڈنگ کا جو استعمال دبئی کر رہا ہے وہ حیران کن ہے۔ دبئی میں ایک سال میں عموماً 6 سے 10 بار بارش ہوتی ہے، جس کے باعث ان کے پاس کوئی دریا نہیں۔ دبئی میں پانی تو وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن یہ پانی پینے کے قابل نہیں، کیونکہ یہ پانی سمندر کا پانی ہے جو انتہائی نمکین ہے، جس کے پینے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس پانی کو پینے کے قابل بنانے کے لیے دبئی حکومت نے RO پلانٹس لگائے ہیں، جن کے تحت پانی کے نمک کو نکالا جاتا ہے، لیکن یہ پلانٹس بہت زیادہ بجلی کنزیوم کرتے ہیں،
جس سے پانی کی کاسٹ بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے دبئی حکومت کلاؤڈ سیڈنگ کا سہارا لیتی ہے۔ اس مقصد کے لیے دبئی کے پہاڑوں پر ایک ڈیم بنایا گیا ہے جس کے اوپر کلاؤڈ سیڈنگ کے تحت بارش برسائی جاتی ہے اور تمام پانی کو ڈیم کے اندر اکٹھا کیا جاتا ہے، جو نہ صرف پینے کے کام آتا ہے بلکہ دبئی اس پانی سے بجلی بھی پیدا کرتا ہے۔ جہاں فلٹر پلانٹ میں فلٹر کر کے پانی کی کاسٹ 4500 روپے پر 1000 لیٹر آتی ہے، وہاں کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے کم ہو کر 75 روپیز پر 1000 لیٹر تک رہ جاتی ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔